الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دو سنہ کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. آنے والا ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتا. نبی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے اور وہی مخلص لوگ دینی کاموں میں ان کے معاون مددگار بنتے. تو اس طرح دینی کاموں میں وہ معاملہ دینی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا. اس وقت حالات یہ تھے کہ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی. حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. آقا تشریف لائے اور مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرتے تھے. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، دینی کاموں کے پہلے معاون کا نام جو دینی کاموں میں حضور کا مددگار بنا، بہت بڑا نام ہے. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے. وہ راست گو بھی ہے، راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال دیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کاموں میں پہلے معاون کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، اس کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ اتنا معتبر صحابی ہے، اتنا بڑا نام ہے، ان کے لیے جنت کے اللہ 8 دروازے کھول دے گا. ابو بکر کا جس دروازے سے جی چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے. دینی کاموں کے معاون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے تقاضے تھے وہ کس طرح نبھائے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہیں دوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے مابین حاضر ہوں اور توجہ سے ہی سنیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فطری محبتیں تھیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی. فطری محبتیں بھائی جان 4 ہیں: وطن، مال، اولاد اور چوتھے نمبر پہ جان ہے. تو آپ نے یہ چاروں فطری محبتیں اپنے نبی پہ قربان کر دی تھی. پہلی محبت وطن کی محبت ہے. وطن چھوڑنا آسان ہے. آپ راجکوٹ کے رہنے والے ہو، آپ کو یہاں سے عارضی رہائش لاہور اسلام آباد لے جانا ہو تو کیا آسان ہے؟ مشکل ہے نا بھائی. اور یہ عارضی رہائش ہے، ہفتے میں 2 دفعہ آپ یہاں آ بھی جاتے ہو. صرف بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو یہاں سے سفر کرنا پڑا. کاروبار یہاں ہے، گھر یہاں ہے، لیکن یہ عارضی رہائش ہے جو آپ کو اسلام آباد لے جانا پڑی. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے کھ بھی روڈ لگ پہ دیں. جب بندہ عارضی رہائش دوسری جگہ بھی لے جائے. اور بھائی جان آپ ان دوستوں سے پوچھو، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے پوچھو جو یہاں سے دیار غیر ہزاروں میل اپنوں سے دور دوسرے وطن مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو جب یہاں سے وہ اڑان بھرتے ہیں تو دل پہ پتھر رکھ کے یہاں سے وہ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں. مجھے باہر ایک دوست ملا تو میں نے کہا یار میں تو 8 دن کے لیے آیا ہوں لیکن دل نہیں لگا، تو آپ یہاں کس طرح رہ لیتے ہو؟ تو مجھے اس نے کہا میری وجہ سے میرے گھر کے 8 افراد آسودہ ہیں.
مجھے مدت ہوگی یہاں پردیس میں دھکے کھاتے ہوئے، دل پھر بھی نہیں لگتا، لیکن میرے پیش نظر گھر کے 8 افراد ہیں، اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو میں مشکل میں تو ضرور ہوں، لیکن میری وجہ سے گھر کے 8 افراد کا اچھا بسر اوقات ہو جاتا ہے۔ تو مان میرے دل میں یہ اسی وقت خیال آیا کہ یہ کتنا معصومانہ جواب دے رہا ہے، لیکن اس اکیلے کو 8 لوگوں کی فکر، یہاں میں پردیسیوں کے حق میں ایک بات کہوں گا، اس اکیلے کو 8 افراد کی فکر ہے، لیکن جو پیچھے 8 ہیں انتہائی معذرت سے کہوں گا شاید کہ انہیں کبھی اس کا خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ بھائی کو مدت ہو گئی، 2-3 نشریں ہو گئی یہاں سے ہم سے جدا ہوئے تو اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا یار کہ وہ جو کمائی کرتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر کے ہم سیو کر لیں، ہم کوئی فیصلہ کریں نا کہ وہ 10 سال بعد آ کر یہاں کوئی چھوٹا سا کاروبار کو بزنس سٹارٹ کرے، لیکن ہمارا ہوتا کہ 25 تاریخ آتی تو ہم اسی وقت کال کر دیتے ہیں کہ پیسے موقع نہیں پا، پیسے بھیج۔ یہ پردیسی ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں، یہ جو کلف لگے کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ پردیسیوں کی وجہ سے۔ آج آپ 17ویں 18ویں اسکیل کے افسر ہیں تو اس ان پڑھ بھائی کی وجہ سے۔ آج 2 کنال کا گھر ہے آپ کے پاس تو اس ان پڑھ بیٹے کی وجہ سے، لیکن انتہائی معذرت سے وہ بیچارہ جو ہمیں زیرو سے ہیرو بناتا ہے نا، وہ 25 سال بعد جب بوڑھا ہو کے واپس آتا ہے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، فیکٹری سے بھی نکال دیا جاتا ہے، تو جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس کو پھر وہیں سے آ کے شروع ہونا پڑتا ہے۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا کے بیٹھ جائے، بھائی بھی نہیں قبول کرتے، تو ساڑھے واسطے کیتا بھی ہے، اور بھائی آج یہ 3 سٹار لگے ہیں، تجھے زمانہ جانتا ہے، اس کے پیچھے اس بھائی کی محنت ہے جس کو آج تم قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو پردیس بڑا مشکل ہے بھائی، وطن کی محبت یہ فطری محبت ہے، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، دکھی اشعار پڑھتے ہیں، یا اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتی، حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے، تو حضور یوں ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ تو نے ہمارے دل میں مکہ کی محبت ڈالی، میں محمد اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں 2 گنا زیادہ محبت مدینے کی ڈال۔ فطری محبت ہے وطن، اگر آواز کم ہو جائے تو ذرا آسان ہو جائے، فطری محبت ہے وطن کی محبت۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن کی قربانی دی، کس شہر کو چھوڑا؟ مکہ۔ مکہ کون سا شہر ہے بھائی؟ وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے جس پہ اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس شہر کو چھوڑا بھائی جہاں مقام ابراہیم ہے، اس شہر کو چھوڑا جہاں حجر اسود ہے، کتنے مقدس مقامات ہیں، چپے چپے پہ نبیوں نے قدم جمائے ہیں۔ اس شہر کو چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ یثرب، جو بیماریوں کا گھر تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی یثرب جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہی بخار آپ کی جان لیوا ثابت ہوا۔ مکہ کو چھوڑ کے گئے کہاں؟ یثرب۔ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے کہ شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے، حضور مکہ ہے تو مکہ افضل، حضور مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مدینہ افضل ہو جائے گا۔ صدر ہر جا کے نشینت صدر است، صدر جس جگہ پر بھی بیٹھتے وہی جگہ مقام صدر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے وطن کی قربانی دی۔ فطری محبتوں میں دوسری محبت مال کی محبت ہے۔ مال خرچ کرنا آسان ہے؟ تقریباً سب یہی کہیں کہ مشکل ہے۔ ہاں، جہاں نفس کو حاصل ملے وہاں مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے، مولانا صاحب سہیل بھائی ہی اعلان کر دیں کہ ہم نے اس کے متصل مدرسہ بنانا ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، یا یہاں جو ہے نا بجلی کا بل زیادہ آ گئے، لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، تو یہ صحیح نہیں نہ چل رہے۔ میں مثال سے کہہ رہا ہوں، میں وہ ویسی بات نہیں کر رہا۔ تو اگر یہی کہیں کہ یار ہمیں کوئی اچھے اسپیکر چاہیے تو آپ تعاون کرو۔ مسجد میں غریب بھی آتے ہیں، متوسط بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں، غریب تو 50 ہی دے گا نا بھائی، تو امیر کو تو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا۔ لیکن امیر بھی جب جیب سے غریب نکالتا ہے تو 50 نکالتا ہے، امیر بھی نکالتا ہے تو وہی جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں کتوں کی لڑائی ہو تو 50,000 دے دے گا، کرکٹ میچ ہوگا تو ₹1,00,000 دے دے گا۔ جہاں نفس کو ہاس ملے گا وہاں دولت لٹائے گا، لیکن جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں ہاتھ کھینچ لیں گے۔
یہ فطری محبت ہے، دولت کی لٹانا مشکل ہے. ہمارے پچھلے دنوں دارالفتاح میں ایک صاحب نے کال کی، مفتی صاحب سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے دعا کی تھی کہ میں کاروبار جب شروع کروں گا تو جو پہلا نفع آئے گا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں پیش کروں گا. وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ سارا نفع دوں گا. میں پاس بیٹھا سن رہا تھا مفتی صاحب سے نا، وہ سوال کر رہا تھا تو وہ کہتے میں سارا نفع دوں گا. نفع کہیں زیادہ آ گیا تو اب وہ پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے آدھا دے دوں تو آدھی قسط نہ کروں اللہ سے. وہ بھائی خرچ کرنا مشکل ہو گیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے جذبے کیا ہے؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری کٹا کے رکھ دو زبان میری. یہ جذبے تھے بھائی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے، اور بے دریغ مال خرچ کیا. دو طریقے ہیں مال خرچ کرنے کے، اعلانیہ جائز ہے صدقہ اور خفیہ افضل ہے. اعلانیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو. جب ترغیب مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرح مال خرچ کیا. سنیے گا بھائی جان، خفیہ دیکھیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، اس پہ کچھ نام درج تھے، یتامیٰ کے، مساکین کے، بیوہ کے، اور ساتھ معاونین کے بھی نام لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا اور خدمت گزار کا نام نہیں لکھا تھا. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام لکھ دیتے کہ اس بیوہ کی خدمت میرے کندھوں پہ. اگلے دن اس کے گھر گئے، دستک دی، بہن میں حاضر ہوں. آواز آئی شکریہ جزاک اللہ. آنے والا اپنی ڈیوٹی دے کے چلا گیا ہے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن ذرا جلدی چلا گیا اور میں نے جا کے کہا بہن میں حاضر ہوں. تو کہا وہ آنے والا بڑا ذمہ دار ہے اور اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتا ہے، اور چلا گیا. کون ہے وہ؟ کہتی میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں. وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس جوان کی زیارت تو کروں. فرماتے تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا. اگلے دن ایسے زاویے میں کھڑا ہوا کہ جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے سکے. فرماتے آنے والا آیا تو میں نے آواز دی کون ہو بھائی؟ تو آواز آتی امیر المومنین. آگے بڑھے تو دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں تھے. عرض کی حضور والا جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے. وضاحت چاہیے تو فرمایا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. سنیے گا بھائی دھیان سے، کہا یہ لوگوں کے وقت، یہ آرام کا وقت ہے. اور میں جوتے اس لیے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ. رک جائیے گا بھائی جان 2 لمحوں کے لیے. پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کہ ان کی آہٹ کی وجہ سے آرام میں خلل. کتنی حساس طبیعت ہے بھائی جان. شادی تو ہم نے اپنے بیٹے کی کرنی ہے نا. خوشی آپ کو ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے، اور خوشی کا موقع ہے. اسلام غیرت مند دین ہے نا، بےہودگی کا درس تو نہیں دیتا. اسلام نے کہا میرے ہو تو میرے ہی رہو نا. لیکن ایسے مواقع پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں. 15 دن پہلے پورے محلے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ہم ڈھولک کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور ڈیک آن ہے اور فحش گانے چل رہے ہیں. محلے دار صرف اتنے کہہ دینا بھائی جان، یہ نہیں کہتا کہ بند کرو، احتجاج نہیں 50-100 لوگ لے کے آئے. وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے صرف اتنا کہتا بھائی جان آواز کٹ کر دیو. تو شرم کوئی نہیں آتی کہ اس نے مجھے یہ جو مجھے توجہ دلا رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات معقول ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہم کہتے گانا میرے گھر چل رہا ہے تیروں کی تکلیف ہے. اور پھر ضد پیدا ہوتی ہے، رد عمل سامنے آتا ہے. اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چڑھے گا، آوازیں لگائے گا، سیٹیاں مارے گا، ہانگرے مارے گا. جناب اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا. یہ ہمارا رد عمل ہے. حضور فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. اللہ کسی کو پیڑا ہمسایہ بھی نہ دے. وہ بھائی جان کتنی حساس طبیعت ہے کہ قدموں کی، ہم اس بات کو آپ کو کتنی بڑی بات لگی کہ یار قدموں کی آہٹ، ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا. قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. اللہ اکبر، یہ احتیاط ہے. اور دوسرا پہلو دیکھیے، رات کے اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھا. خدمت کرنے کا مزاج کتنا خوبصورت ہے. ہم لوگ بعض وقت اس کو ترغیب کا نام دے دیتے ہیں.
بھائی جان معذرت سے کہوں گا ترغیب نہیں ہوتی، وہ تذلیل ہوتی ہے. 10 آدمی آٹے کا تھیلا لے کے کھڑے اور ایک خاتون آگے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. وہ نہ جانے اپنے خدا سے کیا کہہ رہی ہوتی کہ یا اللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اللہ سے کتنی دعائیں مانگ رہی ہوتی کہ یا اللہ اس محتاجی سے مجھے بچا لے یا اللہ. اور یہاں نفس کے ہاتھ کے لیے جناب اس کو ہم نے ترغیب 500 کا تھیلا دیا یار، ذلیل کر کے دیا. اور وہ کس طرح پیش کر رہے ہیں، خدمت کس طرح کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی دیکھتا نہیں. لیکن ہمارے ہاں تصور کیا ہے نا بھائی جان، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے سنائی بھی دے. ہاں ہمارے نزدیک نیکی کا تصور یہ ہے کہ جو دکھائی دے. آٹا دیا تو دیکھ لوگ بھی دیکھیں، 500 کا نوٹ دیا تو ذلیل کر کے دے. میں ایک سفر میں تھا تو ایک جگہ ہجوم دیکھا تو رک گیا. میں نے کہا اللہ خیر فرمائے کوئی حادثہ تو نہیں ہوا. جب آگے بڑھا تو وہ فیکٹری تھی کافی بڑی. تو میں نے پوچھا یہاں خیریت؟ وہاں بیٹیاں بھی تھیں، وہاں بوڑھے بزرگ بھی تھے، بوڑھی مائیں بھی تھیں. وہ کہتا ہے یہ سیٹ صاحب ہفتے میں ایک دفعہ یہاں جو نا وہ غربا کی خدمت کرتے ہیں. یہ خدمت کا انداز اچھا ہے یار، کیا یہ ترغیب ہے بھائی؟ او بھائی کچھ نیکیاں گمنام کرو یار، کچھ نیکیاں. سارے بندے یار نہیں آتے ان جگہوں پہ، کچھ نیکیاں تو گمنام ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس اگر 50 گمنام نیکی ہو نا، یقین جانو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے جنازے میں آ جائے. امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے صفوں میں چیخوں کی آواز آنی چاہیے کہ جانے والا ہم نہیں، وہ اللہ کا ولی گیا ہے. اس دن شور مچے کہ یار یہ تو میرے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، کوئی کہے گا کہ کپڑے لے کے دیتا تھا، کوئی کہے گا کہ راشن ڈال کے جاتا تھا. کوئی وہاں شور مچائے یار، وہ کہے کہ یہ اس نے میری بیٹی کا نکاح کیا تھا. تو لوگ حیران ہو جائے، ہم نے تو فیس بک پہ اس کا اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یہ لوگوں کو آٹا دے رہا تھا، کہیں کسی کو کھانا کھلا رہا تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہوتی جو دکھائی. میں صادقہ بعد ایک جگہ حاضر ہوا تو وہ ایک بڑا رئیس آدمی تھا، اس کے ہاں چائے تھی. تو وہ مجھے سناتے ہیں کہ جی میرے دسترخوان پہ روزانہ 200-300 لوگ کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ بھلا کرے، قبول فرمائے. تو ساتھ ہی کہتے ایک دن میں وہاں صرف یہ دیکھنے گیا کہ میرے ملازم میرے مہمانوں کی ساتھ رویے کیسے. وہ کہتا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میرا ان صفوں میں میرا ایک جماعتی تھا، کلاس فیلو بھی تھا. وہ کہتا اس نے مجھے دیکھا اور نظریں جھکا دی. یقیناً وہی بچپن کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. میں آج غربت کی لکیر پہ اور یہ کتنا بڑا رئیس بن گیا. اور اچھا یہ بات کرتے کرتے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے موقع ملا، میں نے کہا سیٹھ صاحب کچھ دسترخوان ایسے بچھا کے جاؤ یار جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. سارے ہی اس دسترخوان پہ آگے بیٹھ جاتے یار، کچھ ہاتھ پھیلانا تو انہیں جستجو سمجھنا ہو. کچھ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں یار، وہ عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے. واسف علی واسف بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ نے ایک ادارہ بنایا تو وہ دن ب دن خسارے میں جانے لگا. کسی کو کتابیں فری دے رہے ہیں، کسی کو یونیفارم فری دے رہے ہیں، کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں. تو ٹیم میں سے کسی نے گازرے تھے اس طرح تو نہیں چلے گا. تو فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ میں کو ادارہ چلا رہا ہوں؟ کہا تو پھر یہ کیا ہے؟ واسف علی واسف کہتے میں تو اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. کچھ تو یار ہم بھی ایسے لوگ چھوڑ کے جائیں نا، مرنے کے بعد دعائیں تو کریں. کسی نے وہ حکیم صاحب سے پوچھا نا، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا فخر جانتے تھے. ان سے کسی نے کہا کہ جس جنازے میں سنا 100 بندہ ہو تو اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. مسکرائے کہتے ہیں وہ بندوں کی بات کی گئی ہے، جنازے سے جھوٹے اکٹھی ہوئی ہیں. او بھائی کچھ بندے تو ہو نا جنازے کے لیے، ایسے لوگ ہو نا جو پیچھے کھڑے ہو تو تڑپ رہے ہو، سر آپ دعا بن کے کھڑے ہو. بھائی خفیہ افضل ہے. سیدنا صدیق اکبر دائیں سے دیتے ہیں، بھائی کو خبر ہے. آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر نے ڈیوٹی لے لی جہاں سیدنا صدیق اکبر ڈیوٹی دیتے تھے ایک گھر کی. تو آپ کھانا اس بوڑھے کو پیش کیا تو اس بوڑھے نے کہا یہ آنے والا وہ نبی نہ تھا. کہا یہ ابو بکر نہیں لگتا. کہا آپ کو اس سے کیا غرض، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو کہا وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ابو بکر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ابو بکر جانتا ہے میرے منہ میں دانت نہیں اور وہ مجھے روٹی چبا کے دیتے ہیں. وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے.
اللہ اکبر. خفیہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے اور اعلانیہ بھی جائز ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو. غزوہ تبوک کا موقع ہے, حضور نے اعلان کیا فنڈ کا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے, ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں, کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اچھا اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. اچھا صحابہ کرام عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے, ہم دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل کے میدان پہ تو ہم دیکھتے ہیں بے نیازی ہے, ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اوپر دیکھتے ہیں نا بھائی, کھرب پتی بھی ہو جائیں گے تو سکون ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جو دین کے معاملے میں نیچے اور دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے, اللہ اس شخص کو صابرین اور شاکرین کی صف میں لکھ دیتا ہے. ہم نیچے نہیں دیکھتے بھائی, ہم اوپر دیکھتے ہیں. اوپر دیکھنے والوں کو تسکین نہیں ملے گا, نیچے دیکھو گے تو تسکین کے قافلے ملیں گے. وہ ساگر نے کہا تھا نا, گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے. جھونپڑا تو تمہارا اپنا ہے نا, چاہے اس کی چھت ٹپکتی ہے یار, کرایہ دار کوئی دیکھ لیں. مہینہ آتے پتہ بھی نہیں چلتا, اگر ایک مہینے کرایہ نہ دے تو مالک مکان آ کے گالیاں دے دے, سامان اٹھا کے گنڈوں سے باہر پھینکتا ہے. جوان بیٹیوں کو لے کے وہ کہاں در در دھکے کھاتا ہے. جب نیچے دیکھیں گے تو تسکین کے قافلے اتریں گے, اوپر دیکھیں گے تو تسکین. حضرت عمر صحابہ اکرام دین کے معاملے میں اوپر دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. زکات کتنی فرض ہے؟ 2.5%. پہلی امتوں پہ 10%. کتنا لے کے آئے؟ 2.5%. 50% لے آئے بھائی, آدھا لے آدھا چھوڑ آئے. اچھا یہاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لائے تھے نا, وہ حضرت ابو بکر کے سارے مال سے زیادہ تھا. اگر سوال یہ ہوتا کہ کتنا لائے ہو تو پھر حضرت عمر کا آدھا مال حضرت ابو بکر کے سارے مال سے زیادہ تھا. لیکن سوال یہ نہیں کیا گیا کہ کتنا لائے ہو, بلکہ یہ سوال کر دیا, سوال بدل دیا گیا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو. حضرت عمر عرض کرتے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں پاس. یار کن دے نال نہ دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کے دیکھتے کہ سوئی بھی نہ کار رہ جائے. اللہ اکبر. تو پھر یہ ادا اللہ کو پسند آئی بھائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے, لیکن کس ادا میں؟ اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. اور میں جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے اب جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے, آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ہے. مال کی باری آئی تو بے دریغ خرچ کیا. فطری محبتوں میں ایک محبت اولاد ہے, اور سیدنا صدیق اکبر کا یہ شرف ہے کہ آپ کی 4 پشتیں شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئی. بیٹا ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد گھر میں ایک دن بات چل نکلی تو بیٹے نے کہا کہ فلاں غزوے میں آپ حضور کے ساتھ تھے اور میں دوسری صفوں میں تھا, کئی بار تلوار کی زد میں آئے. بیٹا کہتا اگر میں چاہتا تو سر اتار دیتا, لیکن یہ احساس روک لیتا والد ہو تو میں اپنی تلوار کو روک لیتا. حضرت ابو بکر شکریہ ادا نہیں کرتے جزاک اللہ, بلکہ آپ فرماتے بیٹا تو کافر جو تھا. ایک مرتبہ ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتا, سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیتا. اولاد کی باری آئی تو قربان کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں, اور انسان اپنی جان سے پیار کرتا ہے بھائی. اور حضرت ابو بکر کے جذبے کیا تھے؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں. اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی رات ساتھ غار ثور تک لے کے گئے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے. کیوں؟ دشمن جس طرف سے بھی آئے ابو بکر کو سامنے پائے. اور پھر آپ نے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک لے کے گئے. اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے. جب آپ حج عمرہ کے لیے جاتے تو مکہ میں جو زیارات ہیں جو بالکل مکہ کے پڑوس میں ہیں, وہ غار حرا بھی ہے اور غار ثور بھی ہے. یہ قریب قریب جو ہے زیارات ہیں. غار حرا کا سفر کٹھن ضرور ہے لیکن آسان اس لیے وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, تو میرے جیسا بندہ بھی 1.5 گھنٹے میں پہنچ ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. تھوڑا سا مشکل ہے, دشوار ہے, لیکن جو جوان ہے وہ تو جناب وہاں 1.25 گھنٹے میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن غار حرا کا سفر بڑا تھوڑا مشکل کٹھن ہے. وہ بالکل ایسے ہے, وہاں پہنچنا بڑے حوصلے والا بندہ جاتا ہے. تقریباً 2.5 کلومیٹر یا اس کے کم زیادہ ہوگا, اتنا سفر بنتا ہے.
تو ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ کو غار ثور تک لے جاتے ہیں، پھر غار صاف کیا، وہ سوراخ بند کیے، پھر ایڑیاں ان 2 سوراخوں پہ رکھ لی، اور پھر عرض کی محبوب تشریف لے آئیے۔ حضور آئے، ابو بکر کی گود میں سر رکھا، ماہوے استراحت ہوئے، اور پھر وہ سانپ بھی آیا، وہ پہاڑی سانپ، اس نے آ کے ڈنگ مارا، ڈنگ نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا یار، بھائی جان کانٹا لگے، سوئی چبھے، پورا بدن درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ ابو بکر اپنے پاؤں کو جنبش بھی نہیں ہونے دیتے، کیوں؟ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ ڈنگ پہ ڈنگ لگا، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کے رخسار پہ گرے، بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یہ نہیں کہتے کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، ادب کے کرینے نہیں بولے بھائی، کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بھائی جان جان کی باری آئی تو جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بیٹا سامنے آتا، کہا میری تلوار کی زد میں آتا تو کبھی بچتا نہ۔ مال کی باری آئی تو گھر بار کا مال قدموں میں ڈھیر کیا، وطن کی باری آئی تو مکہ چھوڑ دیا۔ بھائی جان اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا حوالہ ہے اسلام کے لیے۔ ابو بکر کی بہت ساری خدمات ہیں، اتنا بڑا قد ہے۔ آئیے بات کو یہیں سے بیٹھ لیتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے یار، ذرا آؤ ان کا تقویٰ دیکھو۔ آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ اور بھائی ہم تو 5 نمازیں پڑھیں تو بے نمازی کے تانے دیتے، ہم تو چند کبھی راہ خدا میں خیرات کریں، لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں۔ وہ قد کتنا بڑا یار اور خوف الہی کس قدر زیادہ تھا۔ بھائی جان اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ سہیل بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، ایک تو میں لیٹ آیا ہوں اس کی معذرت، اور دوسرا ابھی بھی وہ جاری تھی میٹنگ، تو میں تھوڑا سا وقت تم سے عرض کر کے یہاں تک آیا۔ جو کہا سنا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی محفل جاری رہے گی یا سلام پڑھا جائے گا جیسے